بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح ایک اپیل کہ تمام دوست ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ شکریہ دوستو۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، ایک بار شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے خوف سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کی اس حرکت کو بہت زیادہ ناپسند کیا اور اللہ پاک نے ایک عذاب کا فرشتہ اس جنگل کی طرف بھیج دیا۔ فرشتہ ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ گیا اور بآواز بلند کہا، موت ہوا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک آواز کو سن کر بغیر کسی بیماری کے یہ سب کے سب اسی وقت مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، اور ان لوگوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر میدان کے اطراف دیوار اٹھا دی تاکہ جنگلی جانوروں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت اور ان کی بے گور و کفن لاشوں کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ پاک کے دربار میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے لوگ تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے اور موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف آ گئے۔ یا اللہ، ان لوگوں سے مجھے انس حاصل تھا، یہ لوگ میرے دکھ درد میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ یا اللہ، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد و ثنا بیان کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری بڑائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ علیہ السلام بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا، اے حزقیل، آپ ان ہڈیوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ پاک تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو گئی اور ڈانچے بن گئے۔ پھر وحی آئی، اے حزقیل، ان ہڈیوں سے کہہ دو کہ اللہ کے حکم سے گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا اور پھر وحی نازل ہوئی، فرمایا، اے حزقیل، اب ان سے کہہ دو اللہ پاک کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے جب یہ کلمات نکلے تو 70,000 لاشیں ایک دم یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر یہ لوگ جنگل سے روانہ ہوئے اور واپس اپنے شہر آ کر آباد ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے متعین کردہ وقت تک سب اپنی اپنی مدت تک زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس ناگہانی موت کے کچھ اثرات ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئے۔ ان کے اور ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو ہمیشہ آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت ہو جاتا تھا، اور جس طرح کفن قبر میں میلا ہو جاتا ہے ویسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔